اگر دنوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تو متی 12 باب اس کی 40 آیت میں لفظ آ جائے گا کہ وہ زمین کے اندر 3 دن رات رہے گا۔ لہذا جو راتوں کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راتیں پوری نہیں ہوتی، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عبرانی طرز تحریر کا انداز تھا کہ وہ راتوں کو ساتھ لکھا کرتے تھے۔ آپ اس کو اپنے نظام وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس میں الجھیں گے۔ یہ بالکل سادہ سی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر بھی چونکہ یہ سوال ہمارے پڑوسیوں کی جانب سے بھی اٹھایا گیا ہے، لہٰذا میں قرآن شریف کے حوالے سے بھی اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سورہ مریم 19ویں سورت اور اس کی 10ویں آیت میں دیکھیں، ترجمہ فتح الحمید کا دیکھیں، تو لکھا ہے کہ جب وہاں پر جو ذکر ہے وہ زکریا نبی کے بارے میں ہے۔ جب یحییٰ نبی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے زکریا نبی کو یہ بشارت دی تو اسے ایک نشانی بھی دی۔ کچھ یوں الفاظ آئے ہیں، لکھا ہے کہا ہے پروردگار نے میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اور یہاں پر جو عربی میں الفاظ آئے ہیں وہ ہیں سلاست لیلن، کہ 3 رات۔ اب اگر ہم یہاں پر سمجھنا چاہیں کہ 3 رات کی بات کی گئی ہے، شاید ذکر نبی جو تھے وہ دن کو بولا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اسی آیت سورہ مریم 19ویں سورت اور اس کی 10ویں آیت کو ترجمہ مولانا مودودی میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ حالانکہ عربی ٹیکسٹ میں لفظ رات آیا ہے، لیکن مولانا مودودی نے اسے دن کی اصطلاح سے یوز کیا ہے۔ اور پھر اسی اگر سورہ کو اور اسی آیت کو آپ انگلش کے بہت ہی معروف ترجمے جو کہ مولانا عبداللہ یوسف علی کا ہے اس میں دیکھیں تو وہ اس کے لیے لکھتے ہیں کہ shall be thou shalt speak to no man for 3 nights۔ اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ لکھتے ہیں کہ دراصل a day is a period of 24 hours، کہ وہ لکھتے ہیں کہ جب دن بولا جائے تو پھر بھی ہم رات کو ساتھ گنیں گے، اور اگر رات صرف بولی جائے تو ہم دن کو ساتھ گنیں گے۔ اس میں اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے ان تمام دوستوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب دن بولا جائے تو ساتھ رات بھی گنی جاتی ہے، اور اگر دن رات بولا جائے تو اس کو اسی کے ساتھ ہی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ 3 دن رات اگر بولا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو علیحدہ علیحدہ گنیں، آپ اس کو گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، آپ کہیں جی اس کے 24 گھنٹے ہوئے، اس کے 24 گھنٹے ہوئے، اس کے 24 گھنٹے ہوئے، 72 گھنٹے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اسی نظام وقت میں جا کر اور اس وقت کی انڈرسٹینڈنگ میں اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہمیں پولس رسول کی طرف سے یہ بات بڑی مناسب طریقے سے پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق ہی جی اٹھا۔ لہذا یسوع کے قبر میں رہنے کے عرصے کو سمجھتے ہوئے ہمیں کتاب مقدس اور یہودی نظام وقت کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور موجودہ نظام وقت کو جو کہ ایکوریٹ اور بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، اس میں اس کو لا کر اپنے آپ کو الجھانا اور دوسروں کی الجھن کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ شکریہ۔